الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، نماز میں اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ نماز کا احترام دنیا کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ نماز اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے اور نماز میں بندہ اپنے خالق کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ بندہ اپنی رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جس قدر بندہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اتنا قریب اور کسی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ ایک خونخوار جانور نے نمازیوں کا ایسا احترام کیا کہ آپ بھی دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جائیں گے اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر یقیناً آپ کا ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر کیسی طاقت چھپا رکھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نماز میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ معجزہ کہاں اور کیسے پیش آیا، اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، نماز کے اس عظیم معجزے کی تفصیلات جاننے سے پہلے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت اور فضیلت کا مختصراً بیان پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں جا بجا نماز کی ادائیگی اور پابندی نماز کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نگہبانی کرو سب نمازیوں کی، اور بیچ کی نماز عصر کی۔ یوں ہی سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں۔ خواتین و حضرات، یاد رہے یہاں دن کے دونوں کناروں سے مراد صبح و شام ہے۔ مراد سے قبل کا وقت صبح میں اور بعد کا وقت شام میں شامل ہو جاتا ہے۔ صبح کی نماز فجر کی اور شام کی نمازوں میں ظہر اور عصر شامل ہے، اور رات کے حصوں میں نماز مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ یاد رہے کہ قرآن حکیم میں نماز پڑھنے کو مشرکوں کی مخالفت قرار دیا گیا ہے، اور جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یوں معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا دراصل مشرکوں کی مثل ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ مومن اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے، یعنی نماز ہی مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان کی اگر شناخت کرنی ہو تو اس کی پہچان صرف اور صرف نماز ہے۔ جب منادی کرنے والا مؤذن پکارے گا تو مسلمان فوراً مسجد کی جانب بڑھنے لگے گا، جبکہ کافر کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان نماز کی اہمیت کو فراموش کرتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں واضح وعید سنائی گئی ہے کہ ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے اپنی نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں گنی کا جنگل پائیں گے۔ روایت کے مطابق غنی دوزخ کے نچلے حصے میں ایک کنواں ہے جس میں اہل دوزخ کی پیپ گرتی ہے۔ ایک قول میں یہ بھی ہے کہ جہنم کی سب سے زیادہ گرم اور گہری وادی ہے اور اس میں ایک کنواں ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کنویں کو کھول دیتا ہے، اور یہ کنواں بے نمازی جانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور والدین کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اضافین کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں اور اسے بوجھ سمجھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو بھاری جیسے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ منافقوں کی متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہے، اور اگر یہ جانتے ہیں کہ ان نمازوں میں کتنا ثواب ہے کہ نماز پر گھسیٹتے ہوئے بھی پہنچ جائیں۔ ناظرین گرامی، قرآن حکیم میں یہ بھی بتایا گیا کہ نماز پڑھنا ان لوگوں کے لیے ہرگز مشکل نہیں جو اللہ رب العالمین اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جیسا
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، یعنی یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہر مسلمان پر 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ نماز میں سستی کرنا، خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز ادا نہ کرنا منافقوں کی نشانی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا کافروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اعمال میں سے نماز کو چھوڑنے کے سوا کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ ناظرین گرامی، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ حدیث پاک میں بچپن ہی سے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز سے غفلت کرنے پر انہیں مارو، اور اس امر سے کہ ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ ناظرین گرامی، 24 گھنٹوں میں یعنی دن اور رات میں ہر مسلمان مرد عورت پر 5 نمازیں فرض ہیں، چنانچہ وقت کی پابندی کے ساتھ ان کو ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ نماز وقت سے پہلے ادا نہیں کی جا سکتی اور وقت گزرنے پر نماز قضا ہو جاتی ہے، جس سے ظاہر ہے کہ 5 نمازوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ ان کو مقررہ وقت کے اندر ادا کرنے کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، اور نماز کو وقت بے وقت پڑھنا ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ تو یوں ناظرین گرامی ثابت ہوا کہ جو اللہ رب العالمین کی اس خاص اور اہم عبادت کا اہتمام کرے گا تو اللہ پاک اس کے قریب آنے والی ہر بلا سے اسے محفوظ رکھے گا، اور ہر مشکل میں اللہ کریم اس کی مدد کرے گا۔ ناظرین گرامی، اب اگر اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر کیا جائے کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلمان شخص اپنے بیٹے کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے دشمن جب کسی مسلمان کو نماز ادا کرتے دیکھتے ہیں تو یہ منظر برداشت نہیں کر پاتے۔ ان باپ بیٹوں کو نماز ادا کرتا دیکھ ایک یہودی نے ان پر اپنا خوخار کتا چھوڑ دیا تاکہ یہ ان پر حملہ کر دے اور انہیں نقصان پہنچائے، لیکن سوشل میڈیا پر وائرل ان تصاویر اور فوٹوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتا بہت تیزی کے ساتھ بھاگ کر ان نماز ادا کرنے والے باپ بیٹے کی جانب آتا ہے، لیکن ان کو نماز کی حالت میں دیکھ کر ان کے قریب پہنچ کر رک جاتا ہے، اور یہ کتا کچھ دیر بعد بھونکنے کے بعد آرام سے ایک جانب بیٹھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ناظرین گرامی، یہ نماز کی طاقت ہے اور نماز ہی کا معجزہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نہ کوئی بلا پہنچتی ہے نہ کوئی مصیبت، اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ خود نمازی کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان نماز کی اس دولت کی قدر نہیں کرتا۔ معزز خواتین و حضرات، نماز کے متعلق احادیث نبوی میں آتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ایمان کی روشنی ہے، نماز شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے، نماز میدان عمل ہے، ہر عمل نماز کے تابع ہے۔ روز قیامت پہلا سوال نماز کے متعلق ہے۔ نمازی کے ساتھ ہر چیز خدا کی عبادت گزار ہے۔ نمازی کا گھر آسمان والوں کے لیے نور ہے۔ اور ناظرین گرامی، اگر آج کے حالاتوں کا جائزہ لیا جائے، ان حالات میں بھی مسلمان کو ایک ملس وائرس سے محفوظ رکھا گیا، اور مسلم ممالک میں اس میں دگنی تباہی نہیں مچائی۔ اس کی وجہ بھی ایمان کی تشنگی اور نماز ہی کی بدولت ہے کہ کفار بھی اس بات پر حیران ہیں کہ جہاں ان کے ممالک میں حالتوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ یہ تباہی اور اس بیماری نے اس ذرا سے مسلمانوں کو کیوں نقصان نہیں پہنچایا۔ جب کفار نے دیکھا تو انہوں نے بھی اس بیماری اور وائرس سے بچنے کے لیے اپنی شاہراہوں پر سید المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے آب زدہ کیے، جن کو اپنا کر اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے لیے کیے جانے والے وضو کی افادیت بھی ریسرچ کی جا رہی ہے، کیسے انسان کو ہر قسم کے وائرس سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔